ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبۃ النصوح کیا چیز ہے؟ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، آپ نے خطاب جمعہ میں بھی آپ نے سنا ہوگا توبۃ النصوح کے بارے میں، عام توبہ کے بارے میں۔ تو ہم یہاں دیکھیں گے توبۃ النصوح کیا چیز ہے، توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 8، ترجمہ اس کا: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ کے حضور، خالص توبہ۔ کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس دن جب اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما۔ ہر بات پوری، یعنی یقیناً تو ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہے ترجمہ سارا اس پہ۔ نصح کے معنی ہے خلوص اور خیر خواہی۔ ادڑے ہوئے کپڑے کی مرمت کے لیے نصاحت الصوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب شہد کو موم اور دوسری علائشوں سے پاک کر لیا جائے تو اس کو اصل ناسے کہتے ہیں۔ اصل ناسے یعنی خالص شہد، لغت کے اعتبار سے توبۃ النصوح کا مطلب لغت کے اعتبار سے یہ ہے کہ آدمی ایسی خالص توبہ کرے جس میں دکھاوا اور نفاق نہ ہو، یا یہ کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے اور گناہ سے توبہ کرے، خیر خواہی کرے اور گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے اور خود کو بچا لے اور گناہ کی اصلاح کر لے۔ ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اتنے سچے دل سے توبہ کرے اور اپنی زندگی کو اس قدر سنوارے کہ دوسرے لوگ اس کی مثال دیں اور وہ لوگ بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ یعنی توبۃ النصوح کا مطلب پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور وہ کام کبھی نہ کرو، یعنی دوبارہ وہ کام کبھی بھی نہ کرو جس سے شرمندگی ہو، جس سے توبہ کر رہے ہو وہ کام دوبارہ نہیں کرنا۔ حضرت عمر نے توبۃ النصوح کی یہ تعریف بیان کی کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار، اس کے کرنے کا ارادہ تک نہ کرے۔ ابن جریر۔ حضرت علی کی تشریح، حضرت علی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک بدو کو جو جلدی جلدی توبہ استغفار کے الفاظ ادا کرتے ہوئے سنا تھا، یعنی ایک بدو تھا اور جلدی جلدی توبہ اور استغفار کر رہا تھا، تو حضرت علی نے سن لیا، فرمایا: یہ توبۃ الکذابین ہے، یعنی جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اس نے پوچھا تو پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ فرمایا: اس کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے صحیح توبہ کے ساتھ۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر شرمندہ ہو، اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ان کو ادا کرے، جس کا حق مارا اس کو حق واپس کرے، جس کو تکلیف پہنچائی اس سے معافی مانگے، آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لے کہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرے گا، اپنے نفس کو، یعنی چھٹی بات، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے، جس طرح اب تک تو نے اس کو گناہ کا عادی بنائے رکھا ہے اس کو فرمان برداری کی تلخی کا مزہ چکھا۔ یہ کشاف میں ہے۔ توبہ کی مزید تفصیل: اللہ کے خوف سے شرمندہ ہونا، کسی گناہ پر اس لیے شرمندہ ہونا کہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہی سچی توبہ ہے۔ اگر کسی اور وجہ سے گناہ چھوڑا ہو، مثلا یہ کہ اللہ کے خوف کے بجائے اس لیے گناہ چھوڑ دیا کہ صحت کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، صحت برباد ہو رہی ہے، یا کسی مالی اور جانی نقصان کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا ہو، یا بے عزتی اور بدنامی کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیا ہو، تو وہ توبۃ النصوح کے زمرے میں نہیں آتا۔ جس وقت آدمی کو احساس ہو جائے کہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اسی وقت توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کر کے بار بار اسے توڑتے چلے جانا اور توبہ کو کھیل بنا لینا اور بار بار گناہ کرتے رہنا، یہ جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ ان قوالوں کے پیچھے نہ لگیں جو جھوم جھوم کر گاتے ہیں: 100 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر۔
میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ، یہ تو سراسر اللہ کی رحمت کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ یعنی توبہ کا مقصد ہی فوت ہو گیا اور لوگوں کو گناہ کرنے پر اکسایا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، گناہ کر لو اور توبہ کر لو، گناہ کر لو اور توبہ کر لو، اللہ کی رحمت کو آزماتے آزماتے اس سے غضب کا شکار نہ ہو جانا کہیں۔ یعنی یہ غلط روایات ہماری تہذیب میں گھس چکی ہیں۔ توبہ صرف ایمان والوں کی قبول ہوتی ہے، صرف ایمان والوں کی۔ الاعراف آیت نمبر 153 ترجمہ ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کیے برے کام اور پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے تو یقیناً تیرا رب توبہ اور ایمان کے بعد ضرور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان کو اللہ ضرور معاف کر دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آزمائش انسانوں کے درمیان فیصلہ کر دیتی ہے، کہ آزمائش کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتی ہے۔ ایمان والے لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور دوسرے لوگ توبہ نہیں کرتے۔ اس طرح اللہ کریم ایمان والوں کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش کسی مقصد کے تحت آتی ہے۔ ان ہی الا فتنتوں کا، ان ہی الا فتنتوں کا، مگر یہ ایک آزمائش ہے تیری طرف سے۔ اسی آزمائش میں کچھ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، جبکہ دوسرا گروہ اللہ کو پکارتا ہے نہ توبہ کرتا ہے۔ اس طرح توبہ صرف ایمان والوں کو ہی فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق اور رہنمائی سے ہوتا ہے۔ جو کامیابی حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ کی توفیق اور رہنمائی سے کامیاب ہوتا ہے، اور جو ناکام رہتا ہے وہ اللہ کی توفیق اور رہنمائی سے محروم ہونے کی وجہ سے ہی ناکام رہ جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں توفیق اور رہنمائی ملنے کا بھی ایک ضابطہ ہے جو عدل اور حکمت پر مبنی ہے۔ اسی ضابطے کے تحت ہی ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ موت کے آثار ظاہر ہونے کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ اب میری موت کا وقت ہے، فرشتہ سامنے اس کو نظر آ رہا ہو، اس وقت کی توبہ کوئی توبہ نہیں، وہ توبہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 84، آیت نمبر 84، اس کا ترجمہ ہے، اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان کو جو کافر ہیں بولنے کی، اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی۔ یہ اس کا ترجمہ۔ یہ بات نہیں ہے کہ مجرموں کو صفائی پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کے جرائم اتنے واضح اور ثبوت ان کو دکھائے جائیں گے، یعنی ان کے جرائم کی اتنی وضاحت، ان کے واضح ثبوت دکھائے جائیں گے ان کو کہ کسی حجت یا دلیل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ جب مجرموں کو ان کے جرائم دکھائے جائیں گے تو ان کو اپنی صفائی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، اس وقت معافی کا وقت گزر چکا ہوگا۔ قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ توبہ استغفار کی جگہ صرف دنیا ہے، یعنی دنیا میں توبہ استغفار ہو سکتی ہے۔ دنیا میں بھی معافی یا توبہ کا وقت آثار موت ظاہر ہونے سے پہلے ہے۔ جب آثار موت طاری ہو جائیں تو پھر دنیا میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ومن آياته أن خلق لكم